إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفات، حمد و ثنا صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے اور وہی حکمراں بھی ہے۔ اس کی حکمرانی کا عالم کہ اس کے حکم کے بنا ایک پتی بھی حرکت میں نہیں آ سکتی، وہ احکم الحاکمین ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام رسول اعظام پر، بالخصوص بے انتہا درود و سلام کا نزول ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کی بدولت آج ہم اور آپ اس مسجد کی زینت بنے نظر آ رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اس ذات گرامی یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو یقینی طور پر ہمیں کا یہاں پر کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے اور آپ کے ٹھکانے کہاں ہوتے، ہم کس پوزیشن میں ہوتے، یا ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے، بیان سے باہر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل، اس کا احسان اور کرم کہ اس نے ہماری اور آپ کی نسبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی۔ درود و سلام کا نزول ہو آپ کے تمام اصحاب و اصحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، فقہاء اعظام، علماء کرام پر، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر بسنے والے ان تمام مسلمین اور مسلمات پر جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہو۔ اللہم بارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت کرنے کے بعد سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں نے پڑھی اور مسند احمد کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں اپنے عنوان کے مطابق انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، صرف ایک ماہ اور رہ گیا ہے رمضان کی آمد میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بار پھر اس مبارک مہینے میں داخل کر دے اور اس کے تمام تر فیض و برکات سے ہم سب کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے جو خطبے کا موضوع ہے وہ ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں جانے یا انجانے میں، دونوں صورتوں میں گناہ ہوتے ہیں ہم سے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا پڑتے ہیں، اس سلسلے میں جب آپ قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے یا پھر سنیں گے، پورے جسم کا رونگٹا گنگنا جائے گا کہ ایسا اور ایسا بھی ہوتا ہے۔
ہم آپس میں بات کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ آج کل بڑا بیمار سا دکھتا ہے، وہ بڑا کمزور سا ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہے سنے جاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی مالی حالت چرمرائی بھی سی لگتی ہے، پتہ نہیں سماج میں پہلا جیسا جو اس کا وقار تھا اب نہیں رہا۔ یہ سب سنتے ہیں نا، اور اس طرح کی ابھی بہت سی باتیں، وہ پہلے بڑا خوبصورت دکھتا تھا، اب اس کے چہرے پہ وہ رونق سی نہیں رہی، وہ پہلے بڑا طاقتور تھا، پتہ نہیں کس قسم کی کمزوری نے اسے گھیر لیا ہے، اب وہ ایسی بات اس کے جسم میں نہ رہی۔ یہ جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے بارے میں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ان دنوں کافی پریشان ہوں اکنامی اعتبار سے، بچوں نے بھی کافی تنگ کیا ہوا ہے گھریلو اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات یوں ہی نہیں ہیں، یہ سب بے سبب نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو ہے ہمارے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا، فطری مذہب عطا کیا، اور ہمیں زندگی فطری طور پر جینے کے لیے بتایا گیا، اور جہاں فطرت سے ہٹ کر کے سارے کام انجام دیتے ہیں، ساری مشکلیں ہمارے ساتھ دھیرے دھیرے چاروں طرف سے چوطرفی الغال کرنے لگتی ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ روایت ہے جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیہ، کہ تم نافرمانی سے بچو۔ یا معصیت نافرمانی مطلب کیا ہوا؟ گناہ کہتے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ نہ بولو، ایک بڑی موٹی سی مثال ہے، اور ہم جھوٹ بولے تو یہ نافرمانی بھی ہوئی اور گناہ بھی ہوا، تو گویا کہ گناہ کی تعریف ہی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی آتی ہے، سارا معاملہ ہی پا کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ اب وہ چاہے ہماری زندگی میں جس قسم کی بھی نافرمانی ہو، ہم اپنی زندگی کے جس شعبے میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جہاں پر بھی ہم جس طرح کی بھی نافرمانی کریں، نماز نہ پڑھ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر کے، روزہ نہ رکھ کر کے، والدین کی خدمت نہ کر کے، پڑوسی کے حقوق نہ سمجھ کر، بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ سمجھ کر، حلال اور حرام کی تمیز کیا بنا زندگی گزارنا، وغیرہ وغیرہ، یہ گناہوں کے نافرمانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان تمام کو سامنے رکھ لیجئے۔ یہ جتنے سارے کام ہم سے انجام پاتے ہیں، اس کا سب سے پہلا جو نتیجہ ہماری زندگی پر مرتب ہوتا ہے، جو سب سے پہلا سامنے جو آتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، انسان اس قدر نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کتنی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے کہ اسے اتنا بھی ہوش نہیں رہتا، یہ بھی شعور اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں، نہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اب ان کے سامنے شیطان جتنی قسم کی برائیاں ہے اس کو انتہائی حسین انداز میں پیش کر دیتا ہے، اور اس کا ذہن اس کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے گھر کی بہو بیٹی بے پردہ نکل دی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، سچ ہے؟ اس لیے کتنی نافرمانی کر لی، گناہ کے معاملات ایسے ہو گئے، اس کے اثرات ہماری طبیعت پر، ہماری ذہن دل پر اتنی گہرے انداز میں مرتب ہو گئے، کبھی یہ چیز اچھی بری نہیں لگتی۔ دھڑلے سے ہمارے گھر سے خواتین کا نکل جانا، پردے کا کوئی اہتمام کا نہ ہونا، محرم اور غیر محرم میں کسی طرح کا تمیز کا ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں۔
کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ فرق مٹ چکا ہے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 59 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ قرآن کی آیت ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پورے جسم کی چون کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ۔ اب پھر اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود۔ ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ہر جگہ ایک مسلمانوں کی تباہی کا ایک ہنگامہ ہے نا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے یہ تو پتہ لگاؤ کہ جن کی تباہی کے بارے میں تمہارے سامنے ایک نقشہ سامنے آ رہا ہے مسلمان بھی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی اپنے بندوں کی تباہی کا تماشا دیکھ لے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے، معاملہ کہاں اٹکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا تو وہ تو بھول جائے گا۔ اس آیت میں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اور تم لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، پھر اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اللہ نے بھی اس کو بھلا دیا۔ تو شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ تمہاری وضع قطع، پہناوا پہناوا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تہذیب و تمدن، کلچر، یہ سب ہنود اور یہودیوں جیسا ہو گیا۔ کھڑے کھڑے کھانا کوئی بہت ایپ کا بات نہیں سمجھا، ایپ کی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے لینا اور پینا کوئی ایپ کی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کو لوگ بہت معمولی لے لیتے ہیں۔ گناہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 دلوں کو سیاہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا دیں گے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہماری دونوں آنکھوں میں اتنی تیز روشنیاں دی ہے کہ یہاں سے وہاں تک لقوں تک دیکھتے ہیں، بازو میں قوتیں عطا کی ہیں چلنے کے لیے، پورے جسم کا ایک اسی پر صرف غور کر لیجئے تو اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اور اسی کو بلا بیٹھے، اور جب اس کو بلا بیٹھیں گے تو پھر وہ مجھے بلا دے گا، اور جب ہمیں بلا دے گا تو پھر انجام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شروع میں نے تمہید میں کہی کہ ہم اپنی صورتیں کچھ اس طریقے سے بیان کرتے نظر آتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں صورتحال۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں، ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، یہ نیکیاں جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے چہروں کو روشن کرتی ہے اور دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ نیکیوں کا کام انجام دیتا ہے، اس نیکی کے بدلے میں اس نیکی کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں، گناہ کے بھی اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور نیکیوں کی بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نیکی کا تذکرہ کیا کہ اس نیکی کرنے سے انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کے سبب اس کی روزی میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچیے، ہم اپنی روزی کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں نا، اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، یہ نیک اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں پھر کیا کہا، اور آگے کیا کہا، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ،
نیک اعمال انجام دینے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، طاقت پیدا کر دیتا ہے. اپنی کمزوری کا رونا نہ روئے. ہم ایسے ہی کمزور نہیں ہو گئے، ہم بے سبب کمزور نہیں کر دیے گئے. مخالف مفہوم کہ ہم نے بدعمالیاں شروع کر دی. اور آگے پھر کیا فرمایا؟ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کے سبب لوگوں کی دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. کیا بات کرتے ہو، اس کے بارے میں ایک لفظ کچھ مت کہنا، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، محلے میں جیسا کوئی نہیں، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کچھ لوگوں کے بارے میں؟ وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے نیک اعمال ہے، اس کی نیکیاں جو کام آ رہی ہے. اور اتنی ساری باتوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. یہ وہ روایت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جس کو پڑھنے کے بعد اندر سے طبیعت کہاں پڑتی ہے. بلکہ مجھ سے پوچھئے تو میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا میں متحمل ہوں یا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میری گرفت عمل میں آ جائے کہ تم اس روایت کو عمل کرنے سے پہلے تم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا نہیں. کھلے دل سے میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں. گناہوں کی باڑھ ہے، یہ معصیت کی چاروں طرف سے یہ الغار ہے، بچنا مشکل ہے. تو وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کی وجہ سے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ ظلمتاً فی القلب، اور اس کے دلوں میں اندھیرا جگہ لے لیتا ہے. ایک اس کی الٹی باتیں ہو رہی ہیں. وہ وہناً فی البدن، اور اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. یہ گناہوں کے نتائج اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم بے سبب کمزور نہیں پڑ جاتے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے. ہم اس بات کا رونا روتے ہیں نا، کیا بتا آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، پتا نہیں کس کی نظر لگ رہی ہے. سب بول لیتے ہیں بھائی کیوں کر کسی کی نظر لگے گی، آپ محاسبہ کی ضرورت ہے. مومن جو زندگی جیتا ہے وہ محاسبے کی زندگی جیتا ہے، جہاں پر جیسے ہی اس کو کسی طرح کی، اس کو جسمانی اس حدیث کی روشنی میں اگر اس کے چہرے کی رونق ختم ہوئی تو فوراً اس کو جائزہ لینا چاہیے. اگر اس کے دل کے اندر اندھیرا آ رہا ہے تو فوراً جائزہ لینا چاہیے. اس کے جسم کے اندر کمزوری آئی تو فوراً اس کو جائزہ لینا چاہیے. روزی کے اندر اگر تنگی پیدا ہو گئی ہے، اس کا وقار و مرتبہ گھٹنے لگا ہے، لوگ اس کو پوچھنا بند کر دیا، تو فوراً محاسبہ کرنا چاہیے کہاں سے کہاں پر ہماری کور دب رہی ہے. یہ محاسبے کی گھڑی ہے. یہ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ نقصاً فی الرزق، گناہ کی وجہ سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہ کرنے کے سبب لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. اب سب جب گناہ کریں گے، سبھی اللہ کی نافرمانیوں میں رہیں گے، تو سبوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے گی. محبت تو مر چکی ہے. اب ایسی صورت میں، ایسے حالات میں معاشرے کے اندر آدمیت کہاں سے ملے گی؟ اب نتیجہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے، رشتے نے ایک دوسرے کی رشتہ داری کے وقار کو ختم کر دیا ہے. ساری چیزیں تہس نہس ہو کر کے رہ گئی ہوئی ہے، ایک عجب نقشہ بن کر کے رہ گیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، برے اعمال اور گناہ کے نتائج اور اس کے اثرات صرف عوام تک حد نہیں ہیں. 4 مشہور ائمہ کرام گزرے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل رحمہم اللہ. ان میں ایک دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور امام گزرے ہیں. ان کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، حنبلی، مالکی، یہ سب ہے.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی اپنی ایک بات رکھی. کیا کہی؟ شکوت الی وکیع سوءا حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. شاگرد نے اپنے استاد سے کہا استاد محترم میرا جو یہ میری قوت حافظہ جو ہے میری میموری پاور جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے کوئی چیزیں یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتی بھول جا رہا ہوں وجہ کیا ہے اور آپ نے معاشرے میں ایسے علماء کو دیکھا ہوگا جس نے باضابطہ سند فراغت حاصل کی عالمیت بھی کی فضیلت بھی کی حفظ بھی کیا حفظ بلا بیٹھے محلے تک میں ان کو کوئی نہیں جانتا وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے علم کے ساتھ خیانت کی علم کے ساتھ بغاوت کی مادیت کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا انہوں نے دھیرے 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 دین کا علم کے اندر رخصت ہونے لگا اور وہ بالکل غیر معروف ہو کر کے رہ گیا اور اب یہاں پر پہنچی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تلاش کرنی پڑی آدمی کی تو برکہ امام شافعی نے شکایت کی کہ میرا حافظہ جو ہے یہ میری میموری پاور جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو اب تصور کیجئے یہ لوگ دوسری صدی ہجری کے علماء کرام ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے 200 سال میں اس صدی کے لوگ ہیں کہا گناہ چھوڑ دو کیوں کہا اور فرمایا استاد محترم نے کہ اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتى واسع کہا کہ جو علم جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل کسی نافرمان کے دل میں جگہ نہیں لے سکتا اس کے اثرات سے نہ عوام بچ سکتے ہیں نہ علماء بچ سکتے ہیں گناہ کے اتنے سنگین اتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں محترم بزرگوں اور دوستو جب بھی اور جس وقت بھی ہماری زندگی میں جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی جس طرح کی بھی کمزوری آپ کو محسوس ہونے لگے اسی وقت محاسبے کی ضرورت ہے کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پیاری لگتی ہے میرا بندہ محسوس کر رہا ہے محاسبہ کر رہا ہے کہاں غلطی ہوئی ہے اور جیسے ہی وہ اس غلط آدمی جب محاسبہ کرنے پر آتا ہے اور اپنی غلطی کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ فلاں جگہ یہاں پہ مس ہوا ہے گھبرا جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے بارے اللہ اب نہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سے اس کو اس غلطی کی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موڑ بھی دیتا ہے اس کی اس جذبے کی وجہ سے اس کی اطاعت کی وجہ سے میرا بندہ بہت زیادہ گھبرا گیا ڈر گیا ہوا ہے تو محترم بزرگوں اور دوستو گناہوں کی یہ سب ہے جو اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وقت ہو چکا کہ بارے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے العالمین توفیق تیرے ہی دست قدرت میں ہے اے بارے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا لیجئے ہم سب تیرے انتہائی درجے کے گناہگار بندے ہیں اے بارے اللہ تو نیک عمل کی توفیق عطا فرما یا العالمین اگر تو نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا نہ کی تو ہم سے ادنا نیکی بھی انجام نہیں پا سکتی اے بارے اللہ ہم تجھ سے اعمال صالحہ کی بھیک مانگتے ہیں اے بارے اللہ ہم سبوں کو برے اعمال سے بچا لیجئے العالمین ہمیں جو بیمار ہے تو ان کو عاجل و کامل شفا عطا فرما العالمین ہم میں جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی غیر سامان ہوئی عطا فرما العالمین ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں اے بارے اللہ ان سب کو برسر روزگار عطا فرما اور رزق حلال عطا فرما العالمین ہمیں ہر طرح کے خیر سے نوازیے اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما لیجیے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ومعنا البلاغ